اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائفی ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بہت سال پہلے کی بات ہے، میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا۔ میرے سامنے کی سیٹ پہ ایک وکیل صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اپنے ڈریس سے لگ رہا تھا کہ وکیل ہیں، اور بارش تھے۔ ایسے ہی ان سے ادھر ادھر کی گفتگو شروع ہو گئی، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک سوال پوچھوں۔ انہوں نے کہا جی فرمائیے۔ میں نے کہا آپ وکالت کو اسلام سے کیسے ریکنسائل کرتے ہیں؟ کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا دیکھیے نا، ایک آپ کے پاس ایک مجرم آتا ہے، وہ کہتا ہے جناب وکیل صاحب میں نے یہ چوری کی، اب آپ مجھے بچائیے، یا وہ کہتا ہے جی میں نے قتل کر دیا ہے۔ جو ظاہر وکیل کو تو اصل بات بتائے گا کہ نا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وکیل کے ساتھ جھوٹ بول کے وہ کام چلا لے۔ کرتے ہیں لوگ، کوشش کرتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی لائر کو تو انہیں اپنے سب کچھ بتانا ہی ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا وہ پھر آپ کو پتہ ہے، وہ کنفیس آپ کے سامنے کر رہا ہے کہ اس نے فلاں غلط کام کر لیا ہے، اس کے باوجود آپ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور اس کو بچا بھی لیتے ہیں بہت سارے کیسز میں۔ تو ہاؤ ڈو یو ریکنسائل دیٹ ایکچولی؟ تو کہنے لگے بڑا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اس بات کے اندر۔ میں نے کہا جی وہ کیسے؟ کہنے لگے دیکھیں آپ کے سامنے کبھی کوئی کرمنل ایکٹ ہوا ہے یا اور کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس طرح سے؟ میں نے کہا جی فارچونیٹلی کرمنل ایکٹ تو میرے سامنے نہیں ہوا کبھی، لیکن ایکسیڈنٹ ہاں دیکھے ہیں میں نے چند ایک۔ تو کہنے لگے آپ کبھی جو آپ کے سامنے، آنکھوں کے سامنے جو واقعہ ہوا ہو، اس کو آپ اگلے دن کی رپورٹ میں پڑھیے اخبار میں، اس کی رپورٹنگ ہمیشہ ڈیفرنٹ ہوگی، وہ نہیں ہوگی جو آپ نے دیکھی ہوگی، کہیں نہ کہیں اس میں فرق آ جائے گا۔ تو یہ جو کیسز ہوتے ہیں، یہ کیس تو جو بھی ہے، اس کی ریالٹی جو بھی ہے، ہم اس کو تو چھیڑتے بھی نہیں، ہم تو اس کی جو رپورٹنگ ہوئی ہے اس کو کنٹیسٹ کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی رپورٹنگ ٹھیک نہیں ہے، اس میں یہ فلا ہے، یہ فلا ہے، یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، اور اس کی بنیاد پہ ہم اپنے جو ہمارا جو بھی ڈیفینڈنٹ ہے، ہم اس کو رہا کروانے کی کوشش کرتے ہیں اور کروا بھی لیتے ہیں بہت سارے کیسز میں۔ کچھ کیسز میں نہیں کروا پاتے، جہاں پہ ایویڈنس بہت زیادہ اسٹرانگ ہو، وہاں پہ نہیں بس چلتا تو نہیں کرواتے، وہاں کچھ اور ہتھ کنڈے بعد میں چلتے ہیں، پھر جو بھی ہو۔ یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں ہزاروں تو نہیں، غالباً لاکھوں لائرز ہیں ایکچولی، اور اس میں اگر آپ دیکھیے آج کل خاص طور پہ تو ایک بڑی تعداد آپ کو ان میں سے باقاعدہ دینی لوگوں کی نظر آئے گی، جو باقاعدہ باریش ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں، بہت شدید مذہبی رجحان رکھتے ہیں۔ وہ آپ کو اس سے بھی اندازہ ہوگا جب کبھی کوئی واقعہ ہوتا ہے، کوئی ڈیمونسٹریشن ہو، تو وہ سب سے آگے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا دین کے بارے میں کچھ نہ کچھ ان کو ایکشن کرنا چاہیے۔ اس کے باوجود ہر روز کورٹس میں جھوٹ بولا جاتا ہے، ہر روز کورٹس میں جھوٹی گواہیاں ہوتی ہیں، ہر روز کورٹس میں باقاعدہ قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے حلف اٹھا کے غلط بیانی کی جاتی ہے، باقاعدہ پلان کر کے لوگوں کے حق مارے جاتے ہیں، باقاعدہ پراپرٹیز پہ ناجائز قبضے کو جائز کیا جاتا ہے، باقاعدہ لوگوں کو جو صحیح معنوں میں جو سائل ہیں، جو واقعی جن کا کچھ جو محروم رہ گئے ہیں کسی چیز سے یا کر دیے گئے ہیں، اس بات کی پوری کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو ان کا حق نہ مل جائے۔ اور اس کے باوجود ہمارا مذہب اپنی جگہ قائم رہتا ہے، ہم نہایت دیندار بھی رہتے ہیں، اور ہماری کوئی جبیں پہ شکن نہیں آتی اس بات سے کہ یہ جس چور کو میں نے رہا کروایا ہے، اس نے واقعی چوری کی تھی، اور اس نے جس شخص کی چوری کی تھی اس بیچارے نے بیٹی کا جہیز بڑی مشکل سے بنا کے رکھا ہوا تھا جو یہ لے اڑا ہے، اور اب وہ بیچارہ پتہ نہیں کیا کرے گا۔ یعنی ہمیں اس کے کوئی فرق نہیں پڑا، ہمارا دین قائم ہے، ہم اپنی جگہ پہ نماز روزہ جو کچھ بھی ہم کرنا چاہتے ہیں وہ ہم انتہائی تسلی سے کر رہے ہیں۔ یعنی یہ اصل میرا زور اس بات پہ ہے کہ سارے کے باوجود ہمیں ہماری طبیعت پہ بوجھ نہیں پڑتا۔ ایک تو کراہت ہے نا کہ کم از کم کہ یار میں بڑی مجبوری ہے، میں اس میں پھنسا ہوا ہوں، میں اس سے نکلنا چاہتا ہوں، ابھی نکل نہیں پا رہا ہوں، چلیں کوشش کی جاری رہے گی، اللہ کرے میں نکل جاؤں، لیکن جب تک میں ہوں تو جو کام ہے وہ تو مجھے کرنا ہی ہے۔ یہ کراہت ٹائپ چیز ہے کہ یہ انڈر جبر آپ کیوں کہہ لیجئے، اپنے اوپر جبر کر کے ایک کام کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے کسی قسم کا، کسی کے دل میں کوئی جبر نہیں ہے، اور کسی کے ذہن پہ کوئی دباؤ نہیں ہے اس بات کا۔ وہ نہایت اطمینان سے، خوش دلی سے، پوری تسلی سے
وہ غلط کام کو صحیح قرار دے رہے ہیں اور ناجائز کو جائز کروا رہے ہیں، اور جو بیچارے جائز جن کے حق تھے ان کے حق چھیننے میں جو غاصب ہیں ان کو مدد کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر خیر ہمارے کچھ ایسے بھی کرم فرما ہیں جو ٹی وی پہ اور اپنے چینلز پہ کھڑے ہو کے ان کو ولی اللہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب اس سے زیادہ تو اس نے تو اللہ سے بزنس کیا ہوا ہے جی، وہ تو دیکھے نا جی یوں بھی کرتا ہے جی، فلاں بھی کرتا ہے، تو وہ تو اس کا تو معاملہ ہی اللہ کے ساتھ ہے، دنیا کے ساتھ وہ جو کر رہا ہے اس پہ مت غور کیجیے آپ۔ یہ ڈبے بنیادی طور پہ، چونکہ ہماری زندگی ڈبوں میں تقسیم ہے اور ہم نے ڈبے بنا لیے ہیں اپنی کنوینئنس کے لیے، اور ہم ڈبوں میں رہتے ہیں اور ڈبوں میں سے ادھر ادھر نکلتے رہتے ہیں، اور اس قدر خوبصورتی سے رہتے ہیں کہ ایک ڈبے کو دوسرے ڈبے کی خبر نہیں ہوتی۔ جیسے میں نے کہا نا کہ ہم نہایت ہی کوئی ہینس کرائم والے کو بچا کے اور ہم اگلے لمحے نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ میں نے کیس جیت لیا ہے۔ وہ کیس جس بنیاد پہ جیتا ہے اور جو کیس جیتا ہے اس کی شدت اور اس کی خرابی ہمارے ذہن پہ بوجھ نہیں ڈالتی۔ یہ ہے معاملہ، سخت بات ہے، معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ چونکہ ہر روز ہو رہا ہے ہمارے ارد گرد، اور اس میں بے شمار لوگ شامل ہیں، ایک وکیل اکیلے نہیں ہیں، وکیلوں کے علاوہ بھی بڑے اس میں معززین شامل ہیں اس کے اندر۔ تو سب کہاں جائیں گے ہم؟ آئی ریلی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ ہمارا رخ کدھر ہے، ہم کدھر جانا چاہتے ہیں، ہم کہتے کیا ہیں، ہم کرنا کیا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے ہم سارے بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں سمیت میرے، ہم سارے بڑے پرعزم ہیں کہ ہم اس معاشرے کو بدل دیں گے، ہم سارے یہ کہتے ہیں کہ ہاں جناب ہم مسلمان ہیں الحمدللہ اور اس ملک میں اسلامی نظام ہونا چاہیے اور فلاں فلاں فلاں، لیکن ہمارے سارے ایکشنز اس کے اگینسٹ چل رہے ہیں اور ہم اپنے ایکشن سے اس سے دور ہو رہے ہیں، لیکن گفتگو ہم اس سے قریب کیے چلے جا رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری گفتگو دن بدن کھوکھلی سے کھوکھلی ہوتی جا رہی ہے، مور اینڈ مور ہالو ایکچولی۔ یعنی اب تو جب کوئی بات کرتا ہے تو یہی لگتا ہے کہ یار اس نے کیوں کی ہے یہ بات، کوئی فائدہ تو نہیں اس بات کا، یہ ڈھول پیٹتے رہیں آپ جو مرضی پیٹتے رہیں، آپ جیسے اور بھی بہت لوگ پیٹ رہے ہیں تو پیٹتے رہیے آپ۔ سو یہ کہیں درد مندی نہیں ہے کہیں پہ کسی کی بات میں کوئی وہ خلوص آپ کو نظر نہیں آتا جو واقعی ہونا چاہیے۔ دیکھیں وہ یہ باتیں پہلی مرتبہ نہیں ہو رہی، آخری مرتبہ بھی نہیں ہو رہی، یہ باتیں ضرورت ہے ان سب کے کرتے رہنے کی، تاکہ کہیں نہ کہیں کوئی بھی اتنی سی کوئی ایک چینج آ جائے تو بڑی غنیمت ہے ماشاءاللہ۔ کوئی ایک شخص بھی اگر تھوڑا سا سوچنے لگ جائے، اور جب میں یہ بات کہہ رہا ہوں فار ایگزامپل، اور اگر میں خود اس پہ عمل نہیں کرتا تو پھر تو مجھ سے برا کوئی آدمی نہیں ہے، پھر مجھے یہ بات کہنے کا حق نہیں ہے، تو مجھے بھی شرمندگی ہوگی اور ہونی چاہیے کہ اگر میں ایک بات کہنے جا رہا ہوں جس پہ میں خود عمل نہیں کرتا۔ مجھے ایک صاحب نے سوال کیا باقاعدہ، انہوں نے میری چند ویڈیوز دیکھی اور انہوں نے از گڈ فرینڈ آف مائن، اس نے مجھے اسٹریٹ سوال کیا، کہتے ہوئے یہ جو تو اتنی تقریریں کر رہا ہے یوں مینجمنٹ ہونی چاہیے فلاں ہونی چاہیے، کبھی خود بھی کی ہے؟ میں نے کہا یار ٹو دی بیسٹ آف مائی ایبلٹی میں نے کی ہے، ہمیشہ یہی کی ہے جو میں بتا رہا ہوں، اس سے ہٹ کے نہیں کی، اور جتنا میں میکسیمم جو کچھ بھی میں کہتا ہوں وہ وہی ہے جو میں کرتا رہا ہوں اور یہ جو میں کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں۔ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ بہت ساری چیزوں میں بڑی اچھی چینج لانے میں ہم کامیاب ہو گئے ایز اے ٹیم، ناٹ می الون، لیکن بعض اوقات نہیں بھی کامیاب ہوئے کیونکہ وہ ہماری کوشش سم ہاؤ کہیں نہ کہیں تھوٹ ہوتی رہی، سیبوٹیج ہوتی رہی، جس کی وجہ سے چینج نہیں آ سکی، لیکن بہرحال کوشش تو جاری رہی ہے اور رہے گی، آئندہ بھی رہے گی۔ وہ اپنی خو نہ بدلیں گے، ہم اپنی وضع کیوں بدلیں؟ تو کیوں بدلیں ہم اپنی کوشش جاری رکھیں گے تو جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو میرا خیال میں ہم سب کوشش واقعی یہ کریں دل لگا کے کہ چھوٹی چھوٹی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اچھائی جاری ہو جائے اور ہمارے ساتھ جاری ہو جائے، ہماری وجہ سے جاری ہو جائے۔ دوسروں سے توقع نہ رکھیں اور دوسروں کو مجبور بھی مت کیجیے، لیکن اپنی ذات کی حد تک تو ہم جاری کر لیں، جو کچھ ہم بہتر کر سکتے ہیں کر لیں۔ چلیں ہم ہی اچھے ہو جائیں نا، باقی تو نہیں ہو رہے، چلیے ہم چھوڑ دیتے ہیں، انہیں جج نہیں کرتے، لیکن ہم اپنی ذات کی حد تک اچھے ہو جائیں اور پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد بڑا نقصان نہیں ہوگا، یہ مجھے یقین ہے آپ کے ساتھ بالکل کوئی، یعنی یہ بھی ایک کامن ایڈیج ہے نا کہ جی ہم اچھے ہو جائیں ساری دنیا بری ہے تو ہم تو مر جائیں گے، مار دیں گے لوگ ہمیں، ایسی بات نہیں ہے، نہیں مریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اچھا کرے گا۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو،
ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔